السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کلاس لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے ہم اور آپ یوجینو منتالے جس کے رائٹر ہیں، وہ آپ کا سبق ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ ہم نہیں جانتے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے میرے پیارے اسٹوڈنٹ۔ یقین مانیے کہ اگر آج اس ویڈیو کو آپ پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ جو ہے اطالوی زبان کا یعنی یہ نظم ہے جس کا ترجمہ کیا زاہدہ زیدی نے کیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ آپ حضرات کو بتا دوں کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ مصنف کون ہے یوجینو مونتالے، اس کے بارے میں یعنی ان کے حالات زندگی پر ہم کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ چلیے بلا کسی تاخیر کے ہم اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آپ سے میرا یہی نویدن ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اپنے دوستوں تک ان کو ضرور شیئر کریں گے اور اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں اس لنک کو ضرور لگائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہہ رہے کہ یوجینو مونتالے جو ہم نہیں جانتے کہ کیا شاعر ہیں، وہ کب کے شاعر ہیں؟ 20ویں صدی کے عظیم شاعر یوجینو مونتالے، جس کی پیدائش سن 1896 عیسوی جنیوا میں پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے جینوا کہا ہے، بعض لوگوں نے جینیوا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے موسیقی اور ادب کی تعلیم حاصل کی، جسے پہلی جنگ عظیم کے دوران سن 1917 میں جبری ملٹری سروس کے سبب نامکمل چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ فلورینس میں گزارا، یعنی ادر کنٹری جو ہے فلورینس، انہوں نے کیا ہے اپنی عمر کا بڑا حصہ کیا ہے فلورینس میں گزارا۔ کرے 1926 سے لے کر 1939 تک وہ فلورینس میں ایک اشاعتی ادارے کے ذمہ دار رہے۔ کئی اخبار اور جرائد میں انہوں نے ادارت اور کالم نویسی کے فرائض بھی ادا کیے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یوجینو مونتالے وہ اپنے ملک سے ادر ملک میں یعنی ادر کنٹری میں جس کا نام فلورینس ہے، انہوں نے تقریباً اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ فلورینس میں گزارا۔ ان کو ایک اشاعتی ادارے کا ان کو ذمہ دار بنا دیا گیا تھا۔ تو کیا ہے آگے ہے اسٹوڈنٹ کی اطالوی زبان کے اس بہترین شاعر کا پہلا شعری مجموعہ محض 19 سال کی عمر میں سن 1915 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ آپ کا آبجیکٹو میں آئے گا کہ اطالوی زبان کے اس بہترین شاعر کا پہلا شعری مجموعہ کتنے سال کی عمر میں شائع ہوا اور کس سن میں شائع ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں آپ بہترین سے لکھ پائیں گے کہ سن 19 سال کی عمر میں سن 1915 میں کیا ہے ان کا پہلا شعری مجموعہ جو ہے کیا شائع ہوا۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ شاعری کے ساتھ ان کے مضامین بھی شائع ہوتے رہے۔ انہوں نے شیکسپیئر اور دوسرے فنکاروں کے کارناموں کا اطالوی زبان میں ترجمہ بھی کیا۔ آگے ہے کہ سن 1967 میں کیمبرج یونیورسٹی نے انہیں ڈی ایل ایڈ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ سن 1975 میں انہیں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا ہے نا۔ آگے ہے کہ مونتالے اطالوی روایات کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی دنیا سے باخبر رہنا لازم سمجھتے ہیں۔ ان کے یہاں سیاسی تعبیرات بھی بہت سلجھے ہوئے انداز میں شعری اظہار کا درجہ پاتی ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یوجینو مونتالے یہ اطالوی کے روایت کے ساتھ ساتھ کیا بدلتی ہوئی دنیا، جو حالات دنیا کا بدلتے ہیں، پہلے دور میں کیا تھا ابھی کیا چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس سے بے خبر نہیں، وہ باخبر کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اس کے ساتھ ساتھ ڈھالنا چاہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں سیاسی تعبیرات بھی ایک سلجھے ہوئے نہیں، بالکل سلجھے انداز میں وہ شعری اظہار کا درجہ پاتی ہے۔ یعنی جو بھی ان کے پاس مسائل آتے ہیں ان کو شعری طرز کے ساتھ ساتھ ان کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، یہ جو ہے ہم نہیں جانتے جس نظم کو یوجینو مونتالے نے لکھا ہے، یہ تو اطالوی زبان میں تھا، لیکن اس کا ترجمہ جو اردو میں کون کیا ہے وہ ہے آپ کا زاہدہ زیدی۔ کون ہے؟ زاہدہ زیدی
ان کے بھی ہم حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں، آپ بغور سنائیں گے، بغور سماعت فرمائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ زاہدہ زیدی جو مترجم ہے، ترجمہ کرنے والی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ زاہدہ زیدی شاعری، تنقید اور ڈرامہ نویسی تینوں اصناف میں یعنی تینوں قسموں میں قدرت رکھتی ہیں۔ یہ زاہدہ زیدی کیا ہے؟ شعر و شاعری میں، تنقید میں اور ڈرامہ نویسی میں یا ڈرامہ لکھنے میں تینوں اصناف میں کیا ہے؟ قدرت رکھتی ہے، یعنی وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ لکھ سکتی ہے۔ آگے ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی سے پروفیسر کے عہدے سے وہ سبکدوش ہوئی، یعنی مسلم یونیورسٹی کہ کیا انگریزی شعبے کے پروفیسر کے عہدے سے کیا ریٹائر ہوئے۔ آگے ہے کہ زہر حیات اور دھرتی کا لمس اور سنگ جاں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ کہہ رہے دوسرا کمرہ کے عنوان سے ان کے طبع ذات ڈراموں کا مجموعہ شائع ہوا۔ چیخف، سارتر ہے نا، سارتر اور بیکٹ کے متعدد ڈراموں کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ دنیا کے بعض عظیم شاعروں کے منظوم ترجمے بھی زاہدہ زیدی کے قلم سے یادگار ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آئی ہوپ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسٹوڈنٹ آپ دھیرے رکھیں اور آپ اطمینان کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ آگے ہم نہیں جانتے جو نظم ہے اس کو ہم پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ دل و جان سے شوق ذوق سے پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ، ہم نہیں جانتے، یہ جو لفظ ہے مبہم ہے۔ ہم نہیں جانتے، کس چیز کے بارے میں نہیں جانتے؟ یعنی فیوچر کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ آج میں ابھی یہاں ہوں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آئندہ تھوڑی دیر بعد یا کل یا 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہے نا۔ ہم نہیں جانتے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن آیا ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ اس سے بہت چیز بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نہیں جانتے اس سے کیا کیا مراد ہے۔ کہہ رہے کہ یوجین مونتالے جو ہیں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اطالوی زبان کے کیا ہیں؟ شاعر ہیں۔ یوجین مونتالے اطالوی زبان کے شاعر ہیں۔ انہوں نے کیا ہے کہ ہم نہیں جانتے ایک جدید طرز کی نظم ہے۔ کیا ہے؟ اس کے شاعر مونتالے ہیں۔ زاہدہ زیدی نے اس نظم کا اطالوی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ نظم 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ کتنے حصوں پر؟ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تینوں حصوں میں شاعر کے خیالات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کہیں پہ بہت زیادہ چڑھاؤ ہوتا ہے، کہیں پہ بہت ہی اتار ہوتا ہے، یعنی اپ ڈاؤن ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نظم کے پہلے حصہ میں شاعر ایک تنہا انسان کی حیثیت میں نظر آتا ہے، یعنی 3 حصہ جو کیے ہیں، پہلے حصہ میں شاعر کیا ہے؟ تنہا انسان کی حیثیت میں نظر آتا ہے۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں متفکر نظر آتا ہے۔ ہم نہیں جانتے آگے میرا کل کیا ہوگا، میرے ساتھ کل کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، یہ سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اپنے غیر یقینی مستقبل کے بارے میں سوچ کر شاعر مایوس ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کل ہم خوشی میں ہوں گے یا غمی میں ہوں گے، کل میرے ساتھ کیا معاملہ پیش ہونے والا ہے۔ وہی کہہ رہا کہ کیونکہ اسے اپنے آنے والے کل کے بارے میں اندیشہ ہے اور وہ کہہ اٹھتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس ایک چھوٹے سے جملے سے شاعر نے کئی طرح کے التباس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس جملے کے ذریعہ زمانے کی افراتفری، پیچیدگی اور مسائل کو بالواسطہ طور پر شاعر نے پیش کیا ہے۔ یعنی نظم کے دوسرا حصہ میں شاعر کے اندر امید کی ایک کرن جاگتی ہے۔ پہلے حصہ میں شاعر ایک تنہا انسان کی حیثیت میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اپنے آئندہ کل کے بارے میں سوچتا ہے، اور دوسرے حصہ میں کیا ہے؟ شاعر کے اندر کیا ایک امید کی کرن جاگتی ہے، اسے زندگی سے کچھ امیدیں نظر آنے لگتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسے کچھ ہونے کا احساس ہوتا ہے، وہ تنہائی میں جو باتیں سوچ رہا ہوتا ہے وہ نہیں جانتا کہ مستقبل میں ایسا ہوگا کہ نہیں۔ اب شاعر اس سے الگ ہٹ کر سوچنے لگتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں اتنا معلوم ہے کہ جس سے اس کے اندر امید کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس طرح شاعر اس نظم میں کئی فکری مرحلوں سے گزرنے کے بعد آخر میں زندگی سے پر امید نظر آنے لگتا ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کی اس نظم کے شاعرانہ خوبیوں کی وضاحت کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ زیر نصاب نظم جو ہے ہم نہیں جانتے اطالوی زبان کی مشہور شاعر یوجین مونتالے کی ایک عمدہ تخلیق ہے، یعنی ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کو ہندوستانی شاعرہ
زاہدہ زیدی نے اطالوی زبان سے منظوم ترجمہ اردو میں کیا ہے. یہ ایک جدید طرز کی نظم ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ اطالوی زبان کے شاعری کی تاریخ میں یوجین مطالعے کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کی ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں، یعنی ان کی ادبی جو خدمات ہیں ان کو ہم فراموش بھلایا جا نہیں سکتا ہے. تو چلیں اسٹوڈنٹ، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے. ہم پڑھتے ہیں، آپ ذرا غور سے سنیں گے. کیا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کل کیسی ہوگی مسرت سے پر، یا غم کے دھندلکوں میں لپٹی ہوئی ہم نہیں جانتے. یعنی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کل میری کیسی ہوگی، کل میرے لیے مسرت کی گھڑی ہوگی یا غم کی گھڑی ہوگی، یا غم کی دھندلکوں میں ہمیں لپٹی ہوئی زمانہ ہوگا میرا آئندہ کل. کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ راہ پر پیچ و خم نوبہ نوادیوں کی کوہ ساروں شباب آفری مرغزاروں میں لے جائیں گی، یا کہ پر ہول و تاریک پاتال میں، یا اگر ڈوب جائے اندھیری گھپاؤں میں نور سحر. یہ بھی ممکن ہے کہ اجنبی سرحدوں سے ہمارے قدم جا ملیں. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دیومالا روایت کہنا، یہ تاریخ جن سے تراشا گیا قصہ زندگی کا بدن ایک مبہم اندھیرے میں کھو جائے. پھر زندگی وہ حکایت ہے جس کی ترسیل ممکن نہ ہو. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اس طریقے سے ہم کیا ہے جس حال میں ہیں ٹھیک ہیں، کل آنے والا کل جو ہے میرے ساتھ خوشی کا لمحہ ہوگا، خوشی کی گھڑی ہوگی یا غم کی گھڑی ہوگی، وہ نہیں جانتے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے جو ہے جو میرا کل آنے والا ہے وہ کل میرے لیے کیا ہوگا، یا تو کیا نوبہ نوادیوں کی کوہ ساروں میں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں یا تو یہ کیا ہے بالکل پہاڑوں کے شاباز آفرینوں میں، مرغزاروں میں، ہریالی میں. یعنی ہریالی بولنے سے یہ مطلب ہے کہ میری زندگی میں کل خوشحالی آئے گی، ہم ٹینشن سے فری، یعنی ٹینشن سے مفت ہوگی ہماری زندگی. لیکن آج میرے ساتھ جو ہے ہو سکتا ہے کل میرے ساتھ اچھا بھی ہو سکتا ہے یا برا بھی ہو سکتا ہے. یا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اندھیری گھپاؤں میں نور سحر، اندھیری گھپاؤں میں یعنی ہم اندھیرے میں جا کر کہیں ہماری زندگی وہاں کوئی موڑ نہ آ جائے. آگے یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو پہلا حصہ ہو گیا. دوسرا ہے کہ ہاں مگر اتنا معلوم ہے ہم کو اے بحر اے جد امجد کہ اب ہم جہاں جائیں گے تیرے آہنگ کو، تیری خاموش سرگرم کو بھی ساتھ لے جائیں گے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا اپنی زندگی میں کچھ امیدیں سی نظر آنے لگتی ہے کہ ہاں کہہ رہے اے بحر اے جد امجد، کیا کہہ رہے سمندر سے کہہ رہے اے بحر اے جد امجد کہ اب ہم جہاں بھی جائیں گے تیرے ہم آہنگ کو، یعنی تیرے طرز کو، تیرے کیا ہے نغمے آواز کو، جس طریقے سے اے بحر اے سمندر جس طریقے سے تیرے اندر روانی ہے، آوازیں ہیں، اسی طریقے سے ہم جہاں بھی جائیں گے تیرے ہم آہنگ یعنی تیری آواز کو ہم کیا ہے خاموش سرگرم کو بھی ساتھ لے جائیں گے. جس طریقے سے تو خاموشی کے ساتھ بہہ جاتا ہے اسی طریقے سے میں بھی اسی طریقے سے جہاں بھی جاؤں گا تیرے اس کیا ہے آواز کو لے جاؤں گا، تیرے کردار کو لے جاؤں گا. کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے نواؤں ہمارے تنفس میں پیوست ہیں، گو صدا تیری خاموش ہوگی مگر گونج اس کی نہا خانہ دل میں باقی رہے گی. جیسے صحن چمن میں کوئی بوسہ آفتاب جس کو وہ یاد میں اپنے محفوظ رکھتا ہے سورج کے ڈھلنے کے بعد. یعنی دوسرے حصہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ گو صدا تیری خاموش، کہہ رہے جو ہماری نواؤں ہمارے تنفس میں پیوست ہیں. تنفس میں نے کہہ رہے ہیں کہ سانس لینا، سانس میں پیوست ہے، میں ملا ہوا ہے. نہا خانہ دل یعنی دل کے تہ حصہ میں پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. کہہ رہے کہ گو صدا تیری خاموشگی یعنی جس طریقے سے تو خاموشی کے ساتھ بہہ جاتی ہے اسی طریقے سے یہ ہمارے خانہ دل میں کیا ہے، دل کے خانے میں یہ کیا ہے، یہ آواز ہماری چھپی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ہم بھی اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں گے. اگر جیسے صحن چمن میں کوئی بوسہ آفتاب یعنی آفتاب کے بوسہ کیا ہو صحن چمن یعنی باغ کے صحن میں، گلستہ کے صحن میں جس طریقے سے بوسہ آفتاب کی کرن جس طریقے سے بوسہ لیتا ہے اسی طریقے سے میں بھی خاموشی کے ساتھ اسی کریکٹر کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کروں گا. کہہ رہے کہ جس کو وہ یاد میں اپنی محفوظ رکھتا ہے سورج کے ڈھلنے کے بعد، یعنی آفتاب جس چمن پر پڑتا ہے
ہے نا کہ اس کو بہت مزہ آتا ہے، جب وہ چلے جاتا ہے تو اس کو یاد رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آئندہ زندگی ایسے گزاروں گا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے آپ کو بٹھا لوں گا، گھر کر جاؤں گا، اگر میں چلا بھی جاؤں گا تو لوگ مجھے یاد کرنے لگیں گے۔ آگے ہے تیسرا حصہ میں کہ اوراق روز تیری عنایت کو پروردہ و بے صدا لفظ، جس میں تیرا لفظ پوشیدہ ہے، خاموشی اور وماندگی سے گزر کر ہماری رگوں میں اتر آئیں گے، اور ہم اپنے لب پر تیرا ذائقہ موجزن پائیں گے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اوراق روز تیری عنایت ہے نا، اوراق روز تیری عنایت، یعنی عنایت کے معنی ہوتا ہے کہ عنایت کرنا، کہ پروردہ وہ بے صدا لفظ، جس طریقے سے آپ کا پالا ہوا وہ بھی بے صدا یعنی بے آواز جو لفظ ہے، جس میں تیرا لمس پوشیدہ ہے، یعنی کسی لفظ میں کسی چیز کو ہاتھ لگانا، تیرا لفظ جو پوشیدہ ہے، خاموشی اور ماندگی سے گزر کر ہماری رگوں میں اتر آئیں گے۔ اماندگی نے تھکاوٹ، عاجزی یعنی کہ عاجزی سے گزر کر ہماری رگوں میں اتر آئیں گے، اور ہم اپنے لب پر تیرا ذائقہ موجزن پائیں گے، یعنی ٹھاٹھے مارنے والا، موجزن مانے ٹھاٹھے مارنا اپنے لب پر، تیرا ذائقہ جس طریقے سے ٹھاٹھے مارتا موجزن ہوتا ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹ یہ زاہدہ زیدی اپنے کیا ہے یوجین مونتالے کی اطالوی زبان کا اردو میں جو ترجمہ کیا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ترجمہ ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی اہم ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس نظمے کے اندر جو ہے ہم نہیں جانتے ایک چھوٹا سا مختصر سا لفظ ہے، ایک مختصر سا لفظ میں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا میری آج کے یہ ویڈیو، پھر ہم ملتے ہیں کل تک، یعنی تب تک کے لیے اللہ حافظ۔